15 दिन قبل احسان مصطفیٰ اعجاز خان اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ بالآخر وہ ٹھیک ہو رہا تھا اور آج تو تقریباً وہ خود اٹھ بیٹھا تھا اور اپنے سامنے بیٹھے دو لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو بغیر پلکے جھپکے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ انہیں انتظار تھا اس کے کچھ کہنے کا۔ بولو، کچھ تو کہنے کی کوشش کرو۔ احسان مصطفیٰ ایک امید سے اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کا علاج کام کر رہا ہو۔ اذہان مہراز نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ ایک عرصہ وہ نہیں بولا تھا اور اب بولنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے احسان مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ احسان کو تو وہ جانتا تھا لیکن اسے نہیں۔ تم کون ہو؟ اس کے حلق سے آخر آواز نکلی تھی جس پر کوئی احسان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، جبکہ وہ حیرت سے اپنے گلے کو چھو کر محسوس کرنے لگا تھا کیا وہ واقعی بولا تھا؟ تم کون ہو؟ اس نے روانی سے بولنے کی کوشش کی تھی اور وہ بول بھی سکا تھا۔ اعجاز خان نے مسکراتے اسے دیکھا تھا۔ میں اعجاز ہوں یار، ہم دوست تھے بچپن میں، یاد ہے تمہیں؟ اذہان مہراز نے پلکیں جھپکے اسے دیکھا تھا۔ ہاں وہ یاد تھا اسے سب یاد تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اعجاز خان اس کے گلے جا لگا تھا۔ اعجاز سے ملنے کی خوشی تھی لیکن کوئی غم اس کے اندر نہ جاگا تھا، شاید وہ پتھر دل ہو رہا تھا۔ تم نے میری مدد کیوں کی؟ اعجاز خان سے ہٹتے اس نے سیدھا احسان مصطفیٰ سے سوال کیا تھا۔ اس نے واقعی اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اس کی مدد کی تھی۔ ویسے ہی تم پر دل آ گیا تھا، اوپر سے تم تھے بھی اتنے خوبصورت تو وہاں اچھے نہیں لگے مجھے، وہ عام سے انداز میں بولا تھا، جبکہ اعجاز نے اسے گھورا تھا۔ لڑکے کی زبان میں ذرا فلٹر نہیں تھا۔ اوکے پہلی کہی بات بھی میری بالکل ٹھیک ہے اور میرے اندر تجسس اور جاسوسی کا کیڑا ہے۔ مجھے جس چیز پر شک ہو جائے میں اس کی کھال تک نہ اتار لوں مجھے سکون نہیں آتا، اور پھر ساتھ میں ہمدردی کا کیڑا بھی۔ لیکن اس پر واقعی دل آ گیا تھا۔ ایک پاگل اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے اذہان مہراز کو دیکھتے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ صرف سرد اور خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیڑا نہیں، سانپ ہے پورا، وہ بھی پینتھوم، سخت لہجے میں کہتے وہ اپنے اوپر سے چادر ہٹاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ احسان مصطفیٰ نے حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھا تھا اور اعجاز نے مسکراہٹ کی ضبط کی تھی۔ کیا یہ بالکل ابھی میری بے عزتی کر کے گیا ہے؟ اسے جیسے یقین نہ ہوا تھا۔ یہ تو شریف پاگل تھا نا؟ اعجاز خان نے اس بات میں سر ہلاتے اسے یقین دلایا تھا۔ واش روم میں داخل ہوتے اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ اس عمر کے حصے میں اس کا چہرہ کچھ حد تک اپنے باپ سے ملنے لگا تھا۔ ہر ایک چیز سے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ ٹیپ کھولتے اس نے چہرے پر پانی مارتے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا تھا۔ وہ باہر آیا تھا جہاں وہ دونوں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آؤ آج ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ اعجاز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سب کچھ نیا تھا۔ اذہان مہراز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کھانے کی میز کے گرد وہ تینوں بیٹھے تھے کھانا کھانے میں مصروف، جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہا تھا، ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔ تم نے نوکری چھوڑ دی وہاں سے؟ اس نے احسان مصطفیٰ کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں، کر رہا ہوں، ابھی بھی روز وہیں جاتا ہوں۔ تو کیا انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ اسے یاد تھا جب ایک ڈاکٹر نے کچھ سال پہلے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ دوبارہ کبھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ انہیں کوئی ثبوت ہی نہیں مل سکا میرے خلاف، تو کیا کہتے مجھے؟ تم پر شک تو ہوا ہوگا، شک کی بنیاد پر ہی وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ انہوں نے ابھی تک اسے کچھ کہا کیوں نہیں۔ وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ویسے تو مجھے میرے ابا کا ان کے کریڈٹ کارڈ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان کی پوسٹ کا نام میرے کام آ جاتا ہے۔ ابا ISI میں ہیں۔ ان کی یہ بات جان کر ہی جان حلق میں آ گئی تھی۔ ISI کے بیٹے کو ہاتھ لگائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا وہ بہتر جانتے ہیں، اور جتنے الیگل کام کر رکھے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیر، وہ ہنس پڑا تھا۔ اب تو میں ڈیوٹی کرنے کم اور تماشا دیکھنے زیادہ جاتا ہوں۔ وہ ڈاکٹر پورے ہسپتال میں روزانہ پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا ہے۔ اسے اب بھی لگتا ہے کہ تم ہسپتال میں کہیں ہو، اور وہ بڈھا روز آ کر اس پر پاگلوں کی طرح پورا گھنٹہ چیختا ہے۔ کون بڈھا؟ ارے وہی تمہارا چچا اقبال یمن، اور کون؟ اس نام پر اذہان مہراز کے ذہن پر بہت کچھ لہرایا تھا۔ بے اختیاری اس کی چمچ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ تاثرات بدلے تھے جو ان دونوں نے دیکھے تھے۔ ریلیکس، وہ تم سے دور ہے اب بہت، وہ اب تم تک یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اعجاز خان نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، جبکہ احسان مصطفیٰ نے عجیب سا چہرہ بنائے اسے دیکھا تھا۔ اس کی شکل دیکھو، تمہیں لگتا ہے وہ ڈر رہا ہے؟ اس نے اعجاز خان سے کہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ ڈرامائی انداز میں کہتے تھوڑی کے نیچے مٹھی ٹکاتے اس نے بڑے پیار سے پوچھا تھا، اور اذہان نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر مسکرا اٹھا تھا۔ تم نے سائیکالوجی بھی پڑھ رکھی ہے؟ اذہان مہراز نے سر جھٹکا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟
اتنے سالوں میں تم نے جو اس پاگل خانے میں رہ کر پلاننگ کی ہے وہی دماغ میں ہوگی، ہے نا؟ ہاں، لیکن وہاں پلاننگ اور تھی، اس وقت میرے دماغ میں کچھ اور تھا، لیکن اب کچھ اور ہے۔ اور تب کیا تھا اور اب کیا ہے، وہ پرتجسس ہوا تھا۔ اس کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، عنقریب اسے اس کی شادی کی فکر ہوتی اور وہ مجھے باہر نکالتا طلاق کے لیے۔ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ مجھے مار کر وہ ویسے بھی اپنا نقصان نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب پلان مختلف ہے۔ اب اسے پل پل تڑپاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور انتقام اترا تھا، احسان مصطفیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور اعجاز خان کے چہرے پر فکر۔ نہیں اذہان، تم ابھی کمزور ہو، اکیلے ہو، وہ تمہاری طاق میں بیٹھے ہیں، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ یہ اکیلا کہاں ہے، میں ہوں، تم ہو، اور ویسے بھی یہ خود سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ میں ہوں تمہارے ساتھ، جو کرنا ہے کرو، میں نے دیکھی ہے تمہاری اذیت، 10 گنا زیادہ بھی دو گے تو کم ہے۔ احسان مصطفیٰ سنجیدگی سے بولا تھا اس بار۔ شکریہ میری مدد کرنے کے لیے، تم نہ ہوتے تو میں اب بھی وہاں ہوتا۔ وہ نرم شکر گزار لہجے میں احسان سے بولا تھا اور وہ مسکرایا تھا۔ میری آفر اب بھی وہی ہے، اگر قبول کر لو تو شکریہ کی ضرورت نہیں۔ اذہان نے مسکراتے آگے ہاتھ بڑھایا تھا، دوستی کا ہاتھ، جس کی کچھ عرصہ پہلے پیشکش کی تھی اس نے دوستی کو قبول کیا تھا۔ احسان نے ہاتھ ملاتے دوستی کو قبول کیا تھا۔ خیال سے یہ بات صرف دوستی تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ اعجاز نے مسکراتے گلا کھنکارا تھا، جبکہ اذہان نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ دوست ہیں تو دوست ہی رہیں گے، اور کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تمہیں جس طرح دیکھتا ہے، بلکہ سوری گھورتا ہے، اور جس طرح سے تمہارے متعلق بات کرتا ہے، عجیب لگتا ہے یار۔ کیا مطلب عجیب لگتا ہے؟ دیکھو اسے، اتنا خوبصورت ہے، ہاٹ ہے کتنا، ہر کوئی گھورے گا ہی اسے۔ اور خوبصورت کو خوبصورت نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ تمہارا ذہن ہی عجیب ہے۔ احسان مصطفیٰ نے جیسے کندھے سے گرد جھاڑی تھی۔ اس کے منہ میں فلٹر نامی کوئی چیز نہیں ہے، اعجاز نے تعصب سے کہتے سر جھٹکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، صبح تم میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے سینئر ڈاکٹر کے متعلق ہر الیگل کام کی رپورٹ تم پولیس کو دو گے، لیکن صرف تمہارے ڈاکٹر کی، اور کسی کا نام نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ جب دینی ہے تو سب کی دو۔ نہیں، ابھی بہت کچھ کرنا ہے پہلے۔ وہ کھانے میں مصروف ہوا تھا۔ 15 دن ان کے مختلف کاموں میں گزر گئے تھے۔ رات کے وقت وہ دونوں سو رہے تھے، جبکہ اذہان مہراز آنکھیں کھلے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ ذہن کے پردوں پر وہی لڑکی تھی جسے بچپن میں دیکھا تھا، جس سے نکاح ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا تھا۔ کیا وہ اسے بھول گئی ہوگی؟ کیا اس نے یاد کیا ہوگا؟ وہ اب کیسی ہوگی، کیسی نظر آتی ہوگی؟ وہ ہر لمحہ اس کی یاد میں کھویا تھا۔ آخر بے چین ہوتے وہ اٹھ بیٹھا تھا، جیکٹ پہنتے، چہرے پر لپیٹتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے گھر کا ایڈریس اسے یاد تھا، وہ کبھی نہیں بھولا۔ کچھ وقت بعد ہی وہ نظروں کے سامنے اس عالیشان گھر کو دیکھ رہا تھا، جو پہلے بھی کافی حد تک مزید عالیشان ہو چکا تھا۔ وہ سامنے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا، سیکیورٹی اسے پکڑ لیتی۔ مٹھیاں بھینچے اس نے ضبط کیا تھا، اس کے اپنے ہی گھر میں وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً وہ اس کا بدلہ بھی چن چن کر لیتا۔ گھر کی پچھلی طرف وہ مڑ گیا تھا۔ حیام میرب کا کمرہ اسے آج بھی یاد تھا۔ کچن کی کھڑکی سے داخل ہوتے وہ حیام کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بے جھجک دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے بیڈ پر اسکرین کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھتے وہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ حیام میرب ہی تھی۔ وہ پل بھر میں اسے پہچان سکتا تھا۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتے پلکیں نہیں جھپک سکا تھا۔ کتنی خوبصورت ہو گئی تھی وہ۔ اسکرین پر دیکھتے اس کی آنکھیں چھوٹی ہونا، چہرے کے تاثرات بدلنا۔ کئی لمحے وہ بغور دیکھتا رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہوتی محسوس کر سکتا تھا۔ پل بھر میں فسوں ٹوٹا تھا، سب یاد آیا تھا اسے۔ کیا وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ تھی ان سب میں؟ کیا وہ بھی باقیوں کی طرح اسے نفرت کرتی تھی، اسے اذیت میں رکھ کر خوش تھی؟ چہرے کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ دروازہ لاک کرتے وہ صوفے پر بیٹھتے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ اب بھی اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا، انگلیوں کی مدد سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا تھا۔ سوری، میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، زندگی کے اس موڑ پر ہوں کہ بھروسہ نہیں کر سکتا کسی پر بھی۔ تمہیں میں یاد ہوں، یقین نہیں ہے مجھے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ 13 سال کا تھا اور وہ 9 سال کی تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا۔ بہت جلد تم مکمل میری دست رس میں ہوگی۔ اتنا عرصہ تمہیں یاد کر کے کتنا تڑپاؤں، تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں بھی اتنا ہی تڑپاؤں گا۔ جھکتے اس نے حیام میرب کا ماتھا چوما تھا۔ نہیں، تمہیں نہیں تڑپا سکتا، تم تو زندگی ہو میری، تمہیں کیسے تڑپاؤں گا؟ وہ اس کے پاس بیٹھے اس سے باتیں کرنے مصروف تھا۔ اس بھری ویران دنیا میں کوئی تھا اس کا اپنا تو صرف یہ لڑکی تھی جو اس سے تعلق رکھتی تھی، اس کی بیوی۔
کل ملتے ہیں۔ ایک بار پھر اس کا ماتھا چومتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کل یقیناً اس گھر میں ایک کہرامانہ تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ واپس لوٹا تھا اور وہ دونوں اس کے انتظار میں پریشان بیٹھے تھے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ اسے تھک گئے تھے اور وہ پرسکون سے گھر میں داخل ہوتے جوتے اتارنے لگا تھا اور وہ دونوں غصے سے اسے گھور رہے تھے۔ کہاں گئے تھے تم؟ اپنی بیوی سے ملنے؟ اطمینان بھرا جواب انہیں غصہ دلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے سے آدھی رات کے وقت وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے گلیوں میں۔ کل تو جانا ہی تھا، ایک رات تم سے صبر نہیں ہوا؟ نہیں تو پھر مل لیا، اپنی خبر دیا ہے انہیں؟ نہیں، وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اس نے۔ صبح ہوش میں آئے گی جب میں وہاں موجود ہوں گا۔ ہیں، اتنی پیاری شکل دیکھ کر بے ہوش کیسے ہو گئی وہ؟ احسان مصطفیٰ کو تعجب ہوا تھا۔ یا اللہ، صبح ساتھ جاؤ گے تو دیکھ لینا۔ ان کے سوالوں سے اکتاتے وہ بیڈ پر لیٹتے کمبل اوڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں بھی سر جھٹکتے صوفے کی طرف سونے بڑھ گئے تھے۔ صبح کے وقت وہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ خوف سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آس پاس دیکھا تھا، کوئی نہیں تھا۔ اسے یہ ایک خواب لگا تھا، لیکن نہیں، یہ حقیقت تھا۔ وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ بے اختیار اٹھتے کمرے میں ہر جگہ اسے ڈھونڈنے لگی تھی، کیوں وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ہاں، وہ پاگل تھا، اس سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن نفرت نہیں۔ اذہان، کہاں ہو تم؟ وہ بلند آواز میں بولی تھی، لیکن کہیں کوئی جواب۔ بچپن کا دوست تھا وہ، ایک وقت میں اس کے بعد دوبارہ کبھی ملنا نہیں ہوا تھا، لیکن کتنا خطرناک، خوفناک اور برا ہو چکا ہے، اسے کچھ عرصہ پہلے بس یہی بتایا گیا تھا۔ بے چینی میں وہ باہر نیچے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نیچے لاؤنج میں ہی اسے اس کے بابا بیٹھے نظر آئے تھے، جو بدحواسی میں ان کے پاس پہنچی تھی۔ بابا، اذہان آیا تھا، وہ یہاں آیا تھا، کہاں ہے وہ فوری طور پر بولی تھی، جبکہ اس نام پر فوری الرٹ ہوئے تھے۔ انہیں خوف محسوس ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اذہان تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو پاگل خانے میں ہے۔ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ اسی لمحے قاسم بھی نیچے اتر آیا تھا۔ حیام کی حالت دیکھتے وہ فوری وہاں آیا تھا۔ نہیں بابا، وہ آیا تھا، وہ رات میرے کمرے میں تھا، میں نے اسے دیکھا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ بے چین سی تھی، جبکہ اقبال یمن نے بٹھیاں پھینچی تھیں۔ ان کے بچوں کو حقیقت معلوم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کون حیام، کون آیا تھا؟ قاسم کے پوچھنے پر وہ فوری مڑی تھی۔ بھائی، اذہان آیا تھا، میں نے دیکھا تھا اسے۔ نہیں بچے، وہ تو ملک میں ہی نہیں ہے تو وہ یہاں کیسے آیا؟ اتنے سالوں سے وہ امریکہ زیر علاج ہے، یہاں آ ہی نہیں سکتا وہ۔ قاسم نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ وہی کہہ رہا تھا جو اس کے باپ نے آج تک اسے بتایا تھا۔ اچانک ہی باہر سے سائرن کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ کچھ گاڑیاں تھیں جو گھر کے باہر آ کر رکی تھیں۔ کچھ لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ سب حیرانی سے داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگے تھے، جبکہ ان میں اذہان مہراز کو دیکھتے حیام کی مکمل آنکھیں کھلی تھیں۔ یہی چہرہ تو رات کے وقت اس کے کمرے میں تھا۔ اذہان، بھائی اذہان، میں نے کہا تھا وہ آیا تھا، وہ رہا اذہان۔ اس نے ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص کی طرف اشارہ کیا تھا، جو باقیوں میں بھی کافی نمایاں تھا۔ قاسم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جب وہ کچھ لوگوں کے ہمراہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، جبکہ پولیس کو دیکھتے اقبال یمن کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ یہ تم ہو اذہان؟ قاسم نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ مسکراتے اس نے اذہان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو گئے اور واپس کب آئے؟ بتایا ہی نہیں۔ وہ بے یقین سا تھا، اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ حقیقت سے واقف نہیں۔ اذہان کو حیرت ہوئی تھی، لیکن جس باپ کی اولاد تھے، بھروسہ اب اسے کسی پر نہ تھا۔ بہت یاد کیا تھا ہم نے تمہیں۔ وہ خوش تھا اسے ٹھیک اور صحیح سلامت دیکھ کر۔ اندازہ ہے مجھے کتنا یاد کیا ہوگا تم لوگوں نے۔ خیر، اپنے باپ سے پوچھنا تھا نا کہ میں واپس کب آیا، انہیں تو خبر 1 ماہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس کا لہجہ بےحد اکھڑا اور سرد تھا۔ ارے اذہان بچے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم کب آئے۔ اقبال یمن نرم میٹھا لہجہ رکھتے اس کے قریب ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ وہ فوری جھٹک گیا تھا۔ حیرت ہے مجھے، اپنی حیثیت آپ نے اپنے بچوں کو بتائی نہیں، یا یہ بھی آپ کی طرح اداکاری میں ماہر ہیں؟ اس کے اکھڑے رویے اور لہجے پر قاسم حیران ہوا تھا، جبکہ حیام میرے بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر بھی نہ ڈالی تھی اس پر۔ اقبال یمن کو پہلی بار خوف محسوس ہو گیا تھا۔ وہ آ گیا تھا تو مال دولت تو ویسے ہی چھن جانا تھا، لیکن اولاد، وہ بھی اس کے خلاف ہو گئی تو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو اذہان؟ بابا نے تمہارا اتنا خیال رکھا، تمہارے علاج کا، تمہارے بیمار ہوتے تمہاری جائیداد، کاروبار، ہر چیز سنبھالی، اور تم ایسے بات کر رہے ہو بابا سے؟ قاسم سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ وہ ہنس پڑا تھا۔ تمہارا باپ اور میرا خیال، کیا بات ہے، آپ نے اپنی اولاد کو بھی اندھیرے میں رکھا ہے۔ خیر، آپ کا وقت ختم ہوا۔ اے وکیل، بولنا، اتنی دیر سے چپ کیوں کھڑا ہے؟ احسان مصطفیٰ نے اکتاہٹ سے وکیل کی طرف دیکھا تھا۔ سوری سر، وہ بول رہے تھے، اس لیے میں خاموش کھڑا تھا۔ مسٹر اقبال یمن، احسان مہراز یعنی اپنے بھتیجے کو جائیداد کی لالچ میں پاگل خانے میں زبردستی، اللیگل طریقے سے
खतरनाक ड्रग्स दिलवाने और गवर्नमेंट को अंधेरे में रखने और धोखा देने के जुर्म में गिरफ्तार का हुक्म दिया जाता है। और अजहान महराज लीगल वारिस होने के बायस और वसीयत के मुताबिक उनके वालिद की तमाम जायदाद और बिजनेस उनके हवाले किया जाता है। बस उसने फ़ाइल बंद की थी और खौफ और परेशानी से इकबाल यमन के माथे पर पसीने आना लगा था, जबकि इनके दोनों बच्चे बेयकीनी से उन्हें देख रहे थे। ये झूठ है, बाबा ऐसा नहीं कर सकते, तुम क्यों खामख्वाह के इल्ज़ाम लगा रहे हो इन पर? अजहान कासिम ने ज़ब्त किया था। ये झूठा इल्ज़ाम नहीं है। इकबाल यमन ने 10 साल पहले उसे डॉक्टर से अदवायात दिलवा कर, उसके पागल होने की झूठी रिपोर्ट बनवा कर हर चीज़ पर कब्जा लिया था। इरादा तो इनका उसे मारने का था, लेकिन वसीयत उनके प्लान पर पानी फेर गई। तो उन्होंने दूसरा हरबा इख्तियार किया। जहाँ पर अजहान कैद था और उसे ड्रग्स देकर रखा जा रहा था, मैं वहीं डॉक्टर हूँ। और जिस डॉक्टर के ज़रिए तुम्हारे बाप ने अजहान को रखा हुआ था वो अरेस्ट हो चुका है और तमाम गवाही दे चुका है। सबूत भी चाहिए तो देख लो। एहसान मुस्तफ़ा ने बेहद नरमी और संजीदगी से कासिम से मुखातिब हुआ था, जबकि वो हैरान सा था। उसने कभी सोचा नहीं था उसका बाप ऐसा कुछ कर सकता है, जबकि हयाम मीरब अपने बाप को देख रही थी, जिसे वो दुनिया का बेहतरीन इंसान समझती थी। बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ऐसा नहीं किया, कहें ये सब झूठ है, कह रहे हैं। उनका हाथ थामे वो उम्मीद से बोली थी और वो नज़रें झुका गए थे। जब सब कुछ छिन गया था और सबूत इनके खिलाफ थे तो क्या ही कहते। वो बेयकीनी से उनके हाथ छोड़ते पीछे हुई थी। पुलिस ने आगे आते उन्हें हथकड़ी लगाते ले जाना चाहा था। मैंने बचपन से आपको बाप जैसा रुतबा दिया था, लेकिन आपने दुश्मनों से भी बदतर किया। हर एक चीज़ का हिसाब न लिया तो कहना। मुझे पागल करके आप मेरी बेबसी पर जब बैठकर मजाक उड़ाते थे, मुझे मेरे सामने हर एक लफ्ज़ याद है। अब दिन गिनना, अब क्योंकि मैं वो 13-14 साल का बच्चा नहीं हूँ। अजियत क्या होती है वो अब मैं बताऊँगा। वो खून आशाम नज़रों से कहते उसने इकबाल यमन के सामने ही हयाम मीरब को बाजुओं से थामे अपने करीब किया था, और इस बात पर वो सच में खौफ से कांपे थे। ये इशारा किस तरफ था वो जानते थे, जबकि बाजू थामने पर वो कांप गई थी। मुझे एहसास है अजी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं कहना। उनका गरूर टूट गया था। लहजे में मिन्नत थी, ले जाओ इन्हें यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ। वो जहरखंद नज़रों से देख रहा था और पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले जा रही थी। वो ऊंची आवाज़ में मिन्नतें कर रहे थे। अजान, जो हुआ मैं जानता हूँ वो बहुत गलत है, हम कुछ नहीं जानते थे इस बारे में, लेकिन हयाम को छोड़ दो, उसका कोई कसूर नहीं। उसके बाजू अजहान के हाथ में देखते कासिम को भी फिक्र हुई थी। बीवी है मेरी, क्यों छोड़ दूँ? उसे गुस्सा आया था। देखो, तुमने बाबा की वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया, तो क्या तुम अपना इंतकाम एक लड़की से लोगे जिसका कोई कसूर नहीं? मैं तुम अपनी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाने दूंगा। और तुमसे किसने कहा मैं अपना इंतकाम एक लड़की से लूँगा, वो भी अपनी बीवी से? फ़िलहाल के लिए मैं किसी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से तुम सब। चची कहाँ हैं? उनकी डेथ हो गई 4 साल पहले। कासिम के कहने पर वो थोड़ा उदास हुआ था। उन्होंने कभी अजहान के साथ बुरा सलूक नहीं रखा था। ठीक है, तुम अपना ठिकाना कहीं और करो। तुम भी इसी बाप की औलाद हो और मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो रुख फेर गया था। हाथ में अभी तक हयाम का हाथ था। वो भी तो हम में से है, इसे क्यों अपने पास रख रहे हो? इसे जाने दो मेरे साथ। कासिम की नज़रें हयाम पर थीं, जो नम आंखों से बगैर पलकें झपके अजहान महराज को देख रही थी। कासिम के दिल में डर था कि वह हयाम को तकलीफ़ न पहुंचाए। वो बीवी है मेरी और उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे है, किसी से भी नहीं, और तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से। वो ऊंची आवाज़ में बोला था, जबकि हयाम मीरब के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थीं। अगर तुमने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बीवी है मेरी, मैं जो चाहूँ करूँ। अगले पल तुम गायब नहीं हुए तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। तुम मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते। अपने आंसू को जब्त करते वो गुस्से से बोली थी और इस आवाज़ पर अजहान ने उसकी तरफ देखा था। तो अपने भाई से कहो जाए यहाँ से और मुझसे ख्वाम की बहस ना करे। नहीं, वो नहीं जाएगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है तुमसे। उसने अपने आंसुओं को साफ़ किया था। ये बचपन वाला अजहान नहीं था जिसके साथ वो खुश रहती, जबकि अजहान को एहसास हुआ था वाकई वो उसे खौफज़दा कर रहा है। सुन लिया तुमने, मेरी बहन तुम्हारे साथ रहने को राज़ी नहीं। छोड़ो उसे, मैं लेकर जाऊंगा। अपना मुंह बंद रखो, वो कहीं नहीं जाएगी। क्या यार, हम इस जीजा साले की लड़ाई देखने के लिए यहाँ आए थे? एहसान मुस्तफ़ा उकताहट से ऊंची आवाज़ में बोला था। ये कौन लोग हैं? कासिम ने अजहान से पूछा था। दोनों दोस्त हैं मेरे, ये डॉक्टर एहसान है और ये एजाज़ बचपन का दोस्त। अजहान ने नरमी से तारुफ करवाया था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। उन दोनों को छोड़कर एहसान सीधा हयाम मीरब से मुखातिब हुआ था। बेफिक्र रहें आप, पिछले 10 सालों से ये आपके लिए पागल है। आपको कोई नुकसान या तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, उसकी गवाही मैं देता हूँ और ज़िम्मेदारी भी लेता हूँ। इसकी नफ्सियाती मरीज़ होने का डॉक्टर भी हूँ मैं।
اور آپ سالے جی آرام سے بے فکر ہو کر جا سکتے ہیں۔ اس نے نرم لہجے میں تسلی دی تھی، جبکہ اذہان اسے گھورنے لگا تھا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ نہیں، مجھے بھروسہ نہیں، یہ خوفناک ہے، وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ یہ جب مکمل پاگل تھا، اس نے تب بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تو اب کیا ہی کرے گا؟ لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو اسے دوبارہ پاگل خانے پہنچانے اور آپ کی طلاق کی ذمہ داری میری۔ وہ اتنے عام لہجے میں بولا تھا اور اذہان گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ اللہ، اجازت سے لے جاؤ یہاں سے، پہلا قتل اسی کا نہ ہو میرے ہاتھوں۔ طلاق لفظ پر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ پاگل ضرور ہے لیکن ظالم نہیں، تمہارے باپ کی طرح۔ اس جنگلی پر بھروسہ کر سکتے تو اس پر بھی کر لو۔ وہ جاتے ہوئے اونچی آواز سے قاسم کو سنا کر گیا تھا۔ قاسم نے ایک گہرا سانس بھرتے ان دونوں پر نگاہ ڈالی تھی اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سنو، گھر ہے تمہارے پاس رہنے کے لیے؟ اذہان نے قاسم سے سوال کیا تھا، جس پر مڑتے اس نے اذہان کی طرف دیکھا تھا۔ میں انجینئر ہوں اور اچھی جاب کرتا ہوں، اتنی سیونگ ہے میرے پاس کہ اچھی جگہ لے کر رہ سکوں۔ میں جانتا تھا یہ سب تمہارا ہے اور عنقریب تم واپس آ جاؤ گے۔ میں نے کبھی نہ اس چیز پر نظر رکھی اور نہ مجھے دلچسپی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے کریئر فیوچر پر توجہ رکھی ہے۔ میرے باپ نے جو کیا مجھے اس کا افسوس ہے، تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا وہ یہ سب کر رہے ہیں تمہارے ساتھ تو میں بہت پہلے تمہیں نکال لیتا وہاں سے۔ لیکن ہر بار پوچھنے پر ان کی طرف سے ایک ہی جواب ملتا، تم بیرون ملک زیر علاج ہو اور خطرناک ہوتے جا رہے ہو، تم سے ملنے کی اجازت نہیں، تم نے اپنے ڈاکٹر کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے اور بہت کچھ۔ ورنہ ہم نے کبھی برا نہیں چاہا اور نہ ہی تمہیں کبھی بھولے۔ مما بہت یاد کرتی تھی تمہیں، تمہارے ٹھیک ہونے اور واپس آنے کی دعا کرتی تھیں۔ وہ میری بہن ہے، ایک عرصہ اس نے بھی تمہارے انتظار میں گزارا ہے۔ مرد بننا، اسے ہرٹ نہیں کرنا۔ باقی اپنے باپ سے تعلق ختم کر کے میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں لیکن گناہوں کی سزا ہوتی ہے، انہیں معاف کر دو۔ بزرگ ہیں، ایسے کوئی جملے کہہ کر میں ان کے گناہوں کی جسٹیفیکیشن اور تمہیں عظیم بننے کا نہیں کہوں گا۔ باقی اب زندگی ملی ہے تو اسے باخوشی گزارنا، نہ کہ فالتو کے انتقام میں خوشیاں برباد کرنا۔ اپنی بہن کو چھوڑ نہیں رہا، ہر ہفتے ملنے آؤں گا۔ خدا حافظ۔ وہ مڑ گیا تھا اور اذہان کے چہرے پر نرمی آئی تھی۔ اپنے لہجے کا احساس ہوا تھا، ان کی غلطی نہیں تھی جن پر وہ غصہ ہو رہا تھا۔ شکریہ تمہارا، تم چاہو تو یہاں رہ سکتے ہو۔ وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے ویسے بھی اپنا الگ گھر بنانا ہے، یہ تمہارا گھر ہے، مجھے کسی کی خوشیوں میں کانٹا نہیں بننا۔ تم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور میرا یہاں رہنا تمہیں شاید ذہنی سکون کبھی نہ لینے دے۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، تھرد لہجے میں کہتے ہوئے چلا گیا تھا اور حیام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پہلے باپ اور اب بھائی دونوں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسے اپنا آپ تنہا محسوس ہوا تھا۔ نم شکوے بھری آنکھوں سے اس نے اذہان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اسے کمزور کر گئے تھے، لیکن برا بھی لگا تھا۔ اسے بس ان کی فکر تھی، جس لڑکی کے لیے وہ 10 سال مرتا رہا، وہ اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ حیام کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اس نے۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے باپ نے جس کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل تلافی تھا، ابھی تو وہ اس کی تکلیف بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا تم بابا کے کیے کا بدلہ مجھ سے لوگے؟ اپنے دل کا ڈر اس نے پوچھا تھا۔ تمہیں میں نامرد نظر آتا ہوں؟ اس کے سوال کے بدلے سوال تھا جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تو تمہیں ایسا کیوں لگا کہ ایک مرد کے کیے گناہوں کی سزا میں ایک عورت کو دوں گا، وہ بھی اپنی عورت کو، جو میری عزت، میری زندگی، جو میری نسل کی امین ہے، جس کے ساتھ مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے؟ وہ سنجیدہ تھا بے حد۔ مجھے لگا تم اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ مجھ سے لوگے۔ جس کے باپ نے تمہارے ساتھ اتنا سب کیا، تم اس کی بیٹی سے محبت کیوں کرو گے؟ عورت کمزور ہوتی ہے، اس پر سب کا زور چلتا ہے، وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی اور وہ اس کے خوبصورت چہرے کو تک رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اس نے نرمی سے اسے قریب کیا تھا اور اس کے گرد بازو لپیٹے وہ اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ ایک بازو اس کے کندھوں کے گرد لپٹا تھا اور ایک ہاتھ سر پر۔ اس کی نرم گرفت اور حصار اسے حفاظت، تحفظ بخشنے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہوئے پرسکون سی تھی۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، اپنی محرومیت کا بدلہ عورت سے لینے والے مرد کمزور ہوتے ہیں۔ میں کمزور مرد نہیں ہوں اور نہ کبھی بنوں گا۔ تم اتنا بھروسہ کر سکتی ہو مجھ پر؟ وہ اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتے گہری سانس کھینچ گیا تھا۔ اس کی خوشبو تھی جو اندر تک اسے پرسکون کر گئی تھی۔ کیا تم نے مجھے یاد کیا تھا؟ اذہان نرمی سے سوال پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ہر دن یاد کیا تھا، لیکن دور تھے، لیکن ہماری زندگی کا حصہ تھے، تمہیں کیسے بھول سکتے تھے؟ تمہارے ٹھیک ہونے کی دعا کرتی تھی میں، کسی دن بھول بھی جاتی تو مما ویسے بھی روز یاد کرواتی ہیں کہ تمہارا شوہر ہے، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اس کے جواب پر اذہان مہراز کے ہونٹوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس نے حیام میرب کا چہرہ اوپر کیا تھا اور اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکا گیا تھا۔ تم نے اگر مجھے اتنا یاد کیا تو کل رات خوف سے بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ مجھے دیکھ کر تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے تھی، مجھ پر پیار آنا چاہیے تھا، تو خوف کیوں؟
تم اچانک آئے تھے اور جیسے تم دیکھ رہے تھے ڈر لگ رہا تھا. مجھے لگا تم مجھے بھی مار دو گے جیسے باقی سب کو مار دیتے ہو. تم پاگل ہو نا, اسی لیے. پاگل تو میں ہوں اور جان تو میں اب بھی لے سکتا ہوں تمہاری. گہرے لہجے میں کہتے وہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا. فوری نظریں اٹھاتے اس نے اذہان کے چہرے کو دیکھا تھا, جبکہ وہ جھکتے نرمی سے اس کے ہونٹ چھو گیا تھا. حیام کی سانسیں تیز ہوئی تھیں. بے اختیار اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکی تھی. وہ اسے سختی سے گلے لگا گیا تھا. بہت یاد کیا تھا میں نے تمہیں. ہر دن انتظار رہتا تھا کہ تم آؤ گی, لیکن جانتا تھا کہ تم نہیں آؤ گی. اب پاس ہو تو دور نہیں جاؤ. اس کے لہجے میں منت تھی اور وہ خاموشی سے اس کے گلے لگے ہوئے تھی. 1 ہفتے بعد کورٹ میں پیشی تھی. آج اقبال یمن کی. اقبال یمن کی طرف سے کوئی بھی نہیں تھا جو وکیل ہائر کر سکتا تھا, اس لیے کیس زیادہ پیچیدہ نہیں ہوا تھا. 2 سے 3 پیشی کے بعد سزا سنائی جانی تھی. ایک بار یہ لیگل مسائل حل ہو جائیں, اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. کمرہ عدالت میں کروائی جا رہی تھی. قاسم واقعی اپنے لفظوں کا پکا تھا. وہ چھوڑ چکا تھا تو واپس نہیں آیا تھا اپنے باپ کے لیے. البتہ بہن سے ملنے آتا رہتا تھا. عدالت میں اس وقت سب موجود تھے. احسان مصطفیٰ, اعجاز خان کے والد, حیام میرب, احسان معراج. کچھ وقت بعد ہتھکڑیوں میں جکڑے اقبال یمن کو بھی لایا گیا تھا. اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھتے اس کے سینے میں تکلیف اٹھی تھی. جانتی تھی اس کا باپ کیا کر چکا ہے اس کے ساتھ, لیکن پھر بھی دل چاہا تھا ایک بار جا کر اسے ملے. لیکن ساتھ میں اذہان معراج بھی موجود تھا. اس کے پاس جانا شوہر سے بے وفائی تھی. کارروائی جاری تھی. کچھ دنوں بعد کی تاریخ رکھی گئی تھی سزا سنانے کے لیے. اقبال یمن کو واپس لے جایا جا رہا تھا, جبکہ حیام میرب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. باہر نکلتے اذہان معراج نے حیام کی طرف دیکھا تھا. وہ رو رہی تھی. کیا ہوا حیا, رو کیوں رہی ہو؟ جانتا تھا آنسوؤں کی وجہ, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. اذہان, بابا کو معاف کر دو, ان سے غلطی ہو گئی. پلیز تم بابا کو معاف کر کے ان کی سزا رکوا دو. وہ نم لہجے میں بولی تھی. اذہان سمیت اس کے دوست بھی ساخت ہوئے تھے اس مطالبے پر, جو ناممکن تھا. یہ نہیں ہو سکتا حیام, چلو گھر چلیں. وہ سنجیدگی سے بولا تھا. جس شخص نے اتنے سال اذیت میں رکھا تھا, ہر بار ملنے پر جو اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتا تھا, اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا تھا. پلیز اذہان, میں جانتی ہوں انہوں نے تمہیں ہرٹ کیا, لیکن میرے پاپا برے نہیں ہیں. تم ٹھیک ہو, صحیح سلامت ہو, باہر ہو اب انہیں معاف کر دو. وہ دوبارہ بولی تھی اور اس بار اذہان کو غصہ آیا تھا. میں صحیح سلامت ہوں تو کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا؟ سیدھی طرح کہو. اسے معاف کر کے باہر لا کر واپس اپنی زندگی میں اذیتیں پال لوں میں؟ اس زہر سے بھرے شخص کو جسے رشتوں کا لحاظ تک نہیں, اسے معاف کر دوں میں؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا اور اذہان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا. وہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے. میں ان سے کہوں گی وہ کہیں دور چلے جائیں گے, دوبارہ کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گے. وہ اس عمر میں سزا نہیں کاٹ سکتے. اذہان, تم معاف کر دو گے تو کیا چلا جائے گا تمہارا؟ اس کا انداز ضد اپنائے ہوئے تھا. اپنے باپ کی اصلیت تم نہیں جانتی, لیکن میں جانتا ہوں, اور ہرگز میں اسے معاف نہیں کرنے والا. ضد بند کرو اور چلو گھر. وہ شخص بدترین سزا کے لائق ہے اور وہ میں اسے دلوا کر رہوں گا. اس کے لہجے میں حتمی فیصلہ تھا. وہ میرے بابا ہیں, تم ایسا نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. اسے غصہ آیا تھا. اور تمہارا باپ میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے, اس نے کیا. وہ مجھے مار بھی دیتا تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تب بھی تم یہی کہتی میرے باپ نے مار دیا تو کیا ہوا؟ مانا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت, لیکن اتنا بے وقت نہیں ہوں میں. اس کی ضد پر اذہان نے مٹھیاں بھینچی تھیں. وہ پہلی بار غصے سے بات کر رہا تھا اس سے. تم خواہ مخواہ انا پر بات لے رہے ہو. تمہیں کچھ خاص تو نہیں ہوا, اور نہ انہوں نے کچھ خاص کیا. تمہیں صرف پاگل خانے میں رکھا. تم اتنی سی بات کے لیے انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ وہ اونچی آواز میں بولی تھی اور وہ ساکت رہ گیا تھا. جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس کی اتنی سی بات لگتی تھی. اس کی تکلیف, اذیتیں, برداشت سب معمولی تھا. کچھ تھا اندر جو بہت بری طرح درد میں بلبلا اٹھا تھا. کیا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اس کے لیے؟ اس کی اذیتیں اسے انا لگ رہی تھیں. نہیں, میں نہیں کر سکتا انہیں معاف. میری انا گوارا نہیں کرتی. تم اب میرے ساتھ گھر چل رہی ہو یا نہیں؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا تھا. مزید کوئی بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا. نہیں, جب تک تم میرے پاپا کو معاف نہیں کر دیتے مجھے نہیں چلنا تمہارے ساتھ, نہ تمہارے گھر میں رہنا ہے. اس کا انداز ضد اپنائے ہوئے تھا. اچھا, اور میں تمہارے باپ کو کبھی بھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, تو کیا کرو گی تم؟ ماتھے پر بل ڈالتے اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو بے حس بنی تھی اس کے معاملے میں. تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گی. میں طلاق لوں گی تم سے. اس کے لفظوں پر اذہان نے مٹھیاں بھینچی تھی. دانت پیستے اس نے خود کو قابو کیا تھا. جاؤ لے لو. میں نہیں معاف کر رہا تمہارے باپ کو. میں کیسے بھول گیا, تم ہو تو اسی باپ کی بیٹی. میں نے ہی غلط جگہ دل لگایا تھا. اور غصے میں نکل گیا تھا. جبکہ وہ باہر بینچ پر بیٹھے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی. اس کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا. وہ بس اپنے باپ کو بچانا چاہتی تھی. احسان مصطفیٰ, اعجاز خان نے خاموشی سے حیام کو دیکھا تھا. انہیں ترس آیا تھا اس پر.
لیکن وہ یہاں غلط تھی، بہت غلط۔ کوئی اگر اچھا ہوتا ہو تو اسے مکمل فائدے کے لیے استعمال کرنا نہیں شروع کر دیتے۔ آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ احسان مصطفیٰ نے بہت نرمی اور احترام سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ امید ہے جو آپ نے کہا آپ دوبارہ نہیں کہیں گی۔ ویسے بھی ہم آپ کو یہاں تنہا نہیں چھوڑ کر جا سکتے، چلیں ہمارے ساتھ۔ اس بار لہجے میں حکم تھا، جسے رکنا چاہیے تھا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ کیوں رکے ہیں؟ جائیں یہاں سے، وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ وہ آپ کو ہمارے بھروسے ہی چھوڑ کر گیا ہے، ورنہ کبھی نہ جاتا۔ اب چلیں یہاں سے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے رکی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اندر آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوئے تھے جہاں اذہان معراج کو ایک عرصے تک پاگل خانے میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھتے وہ ایک پل میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ دیواروں پر نظر پڑتے ہی وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ ان پر واضح اس کے نام لکھے تھے۔ اس کے نام کے ساتھ خون کے دھبے بھی موجود تھے جو اس کی انگلیوں سے رستے خون کے تھے۔ وہ سانس روکے اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھتی رہ گئی تھی جہاں دم گھٹتا تھا، ہوا کے لیے کھڑکی تک موجود نہ تھی، جہاں رہ کر صبح اور شام کا پتہ لگانا مشکل تھا، اور یہ دیواریں سانس روک رہی تھیں اس کی۔ دیواروں کے قریب جاتے اس نے اپنے نام پر انگلیاں پھیری تھیں، آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ اس کمرے میں اذہان کو 10 سال تک رکھا گیا تھا، جہاں کوئی 5 منٹ رہنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ کیا آپ سوچ سکتی ہیں کیا حالت ہوگی اس 13-14 سال کے بچے کی جسے ٹھیک ہوتے ہوئے بھی یہاں لا کر رکھا گیا؟ صرف رکھا نہیں گیا تھا، شروع میں اس کے شور مچانے پر اسے بے انتہا مارا جاتا، پاگل کرنے کے لیے اسے انتہائی خطرناک ڈرگز دیے جاتے، بجلی کے جھٹکے دیے جاتے، اسے بولنے، چلنے، سوچنے تک کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ 10 سال اس نے تنہا اس قید میں اذیت میں گزارے۔ وہ بچہ ابھی اپنے ماں باپ کے موت کے غم سے بھی نہیں نکلا تھا، اسے اس قدر اذیت میں رکھنا آپ کو معمولی لگتا ہے؟ اس بچے کی ذہنی یا جسمانی اذیت کا اندازہ کر سکتی ہیں جس سے بچپن، لڑکپن، جوانی سب چھین کر برباد کر دی گئی ہو صرف پیسے کی ہوس میں؟ کس قدر روتا ہوگا وہ لڑکا، گڑگڑاتا ہوگا کہ اسے نہ مارا جائے، اسے اذیت نہ دی جائے۔ اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا وہ باہر نکلے، اپنے ہم عمر جیسی زندگی جی رہے ہیں ویسی زندگی گزارے، لیکن اس کے 10 قیمتی سال برباد کر دیے گئے۔ جب میں اسے دوا دینے آتا تھا وہ یہاں خون رستی انگلیوں سے پتھر تھامے آپ کا نام لکھ رہا ہوتا تھا۔ کبھی آپ نے اس کے ہاتھوں کی حالت دیکھی ہے؟ اس کے جسم پر موجود تشدد کے نشانات دیکھے ہیں؟ ہم نے دیکھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے بعد اس نے آپ کو اپنا کچھ سمجھا تھا، اتنے سال، اتنی اذیت اور ہیوی ڈرگ ڈوز میں بھی وہ آپ کو نہیں بھولا تھا۔ اور آپ نے کیا کہا اسے؟ اس کی اذیتیں اتنی معمولی نہیں تھیں جتنی آپ نے سمجھ لیں۔ اس کمرے میں ایک ڈوز کے ساتھ ایک دن گزار کر دکھا دیں آپ، میں مان لوں گا واقعی اس کی اذیتیں معمولی تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بابا جب بھی اس پہ ملنے آتے اسے ایکسٹرا ڈرگ ڈوز دی جاتی جس سے وہ انگلی تک نہیں ہلا پاتا تھا، اور وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس پر کہکے لگاتے، اس کی اذیت بے بسی کا مذاق اڑاتے، اسے مزید اور کس طرح تکلیف دینی ہے یہ بتا کر جاتے۔ وہ عنقریب آپ کے نکاح کے رشتے کا استعمال کر کے اس سے تمام جائیداد آپ کے نام کروا کر اسے قتل تک کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور آپ چاہتی ہیں وہ اس انسان کو معاف کر دے؟ مانا آپ کو محبت نہیں ہوگی اس سے، لیکن وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، کم از کم اس کی محبت کا ہی احترام کر لیں۔ احسان مصطفیٰ خاموش ہوا تھا اور حیام کے رخساروں پر آنسو لڑکیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ اس نے یہ سب سوچا ہی نہیں تھا، نہ وہ جانتی تھی، ایک ہفتے سے اس کے ساتھ تھی، لیکن اس شخص نے اپنے زخم نہ اسے دکھائے تھے اور نہ اس سے اپنی تکلیف بیان کی تھی۔ وہ تو بس مسکراتے اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، صرف اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ کبھی اذیت سہ کر ہی نہ آیا ہو۔ اس نے اسے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اتنی خود غرض کیسے بن سکتی تھی وہ، اسے سمجھ ہی نہ آیا تھا۔ اس کے بابا جن سے وہ انتہا کی محبت کرتی تھی وہ اس قدر ظالم بھی نکل سکتے تھے؟ اپنے کہے لفظوں کا احساس ہوا تھا، کس قدر دل دکھایا تھا اس نے بھی اس شخص کا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ وہ احسان مصطفیٰ کو دیکھتے بولی تھی۔ ضرور، چلیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے چلنے کا کہا تھا۔ وہ دوست تھا تو دوستی کا فرض نبھا رہا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوگا، اس نے اپنا کمرہ نہیں لیا تھا، بلکہ وہ حیام کے کمرے میں ہی اس کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اپنے کمرے کی بالکنی میں وہ داخل ہوئی تھی۔ گرل پر ہاتھ جمائے وہ باہر کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی موجودگی کو وہ محسوس کر چکا تھا لیکن مڑا نہیں تھا۔
غصہ تھا اس پر انتہا کا، لیکن اگلے ہی پل اس کا غصہ مدھم پڑا تھا جب اس کے ہاتھ اپنے سینے پر لپٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ خیام نے چہرہ اس کی پشت پر رکھتے ایک ہچکی لی تھی۔ اس کی تکلیفیں یاد کرتے اب خود کو بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی شرٹ کو بھگونے لگے تھے۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، وہ نم لہجے میں بولی تھی اور وہ خاموش رہا تھا۔ تم نے تو طلاق لینی تھی، یہاں کیوں آئی ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے تمہارے آنسوں سے پگھل کر میں تمہارے باپ کو معاف کر دوں گا تو میں نہیں کروں گا۔ تم مجھے چھوڑنا چاہتی ہو، چھوڑ سکتی ہو، زبردستی کا میں قائل نہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا، بے حد۔ نہیں، میں نہیں چاہتی تم بابا کو معاف کرو۔ سوری، میں نے غصے میں تمہیں اتنا کچھ کہہ دیا، وہ ڈیزرو کرتے ہیں سزا۔ سوری، اس کے لہجے میں گزارش تھی، جبکہ اس اچانک بدلتے فیصلے پر وہ حیران ہوا تھا۔ رخ اس کی طرف پھرا تھا۔ کچھ وقت پہلے تم ان کے لیے مجھے چھوڑنے کے لیے تیار تھیں، اب تم راضی ہو۔ کس نے درست کیا تمہارا دماغ؟ کندھوں سے تھامتے اس نے دور کیا تھا خیام کو۔ میں وہاں گئی تھی جہاں تم رہے ہو 10 سال۔ مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا بابا تمہارے ساتھ یہ سب بھی کر سکتے ہیں۔ سوری۔ اس کی آنکھوں سے اب تک مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ اذہان مہراز نے آنکھیں بند کرتے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ جانتا تھا وہ یہ کس کا کام ہوگا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، بار بار معافی نہیں مانگو، وہ میرے لیے برے تھے، تمہارے لیے نہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں، بس دوبارہ طلاق کی بات نہ کرنا، یہ تکلیف ان سب سے بڑھ کر لگتی ہے۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی، محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ سوری، آج کے بعد نہیں کروں گی۔ اذہان نے اسے خود سے دور کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کی انگلیوں کا کھردرا پن اس نے محسوس کیا تھا۔ رونا بند کرو، روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی تم، وہ مسکراتے نرمی سے بولا تھا جب وہ اس کے ہاتھوں کو تھام کے دیکھنے لگی تھی۔ زخم اب تک موجود تھے۔ اس کے ہاتھوں کی حالت دیکھتے ایک بار پھر آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ تو صرف ہاتھوں کے زخم تھے، جسم کے اور ذہنی اذیت تو سوچنا بھی برداشت سے باہر تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، کھانا بناؤں تمہارے لیے؟ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر اپنے گالوں پر رکھتے وہ بات بدل گئی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، تم پاس رہو۔ وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تم بہت اچھے ہو، اتنی جلدی مان گئے، غصہ بھی نہیں کیا، ڈانٹا بھی نہیں۔ میں نے اتنی بدتمیزی کی تمہارے ساتھ، تمہارے لیے 10 سال اس لیے تو نہیں تڑپا کہ تم سے ملنے کے بعد تم پر غصہ کرتا رہوں۔ محبت ہے تم سے، مذاق تو نہیں۔ وہ نرمی سے کہتے اس کی پشت سہلانے لگا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھے سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ نہیں بھلا سکتی تھی جو وہ دیکھ کر اور سن کر آئی تھی۔ 1 ماہ بعد اقبال یمن کو قید بامشقت کی سزا ہو چکی تھی، اور اس بار خیام نے اپنے باپ سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ اذہان اب اپنے کاروباری معاملات دیکھنے اور آفس سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی صلاحیتیں بری طرح متاثر ہوئی تھیں، لیکن اعجاز، قاسم اور احسان اسے ہر ایک چیز سکھانے اور دوبارہ سے پہلے جیسا بنانے کی کوشش میں لگے تھے۔ ہر ایک چیز سمجھاتے اس دماغ ذہین کا وہ بھی بہت جلد سیکھ رہا تھا۔ اب بھی وہ سب اکٹھے بیٹھے تھے، سوائے احسان مصطفیٰ کے۔ قاسم کو کافی حد تک تجربہ تھا اپنے باپ کے ساتھ کبھی یہاں آ کر رہنے پر، تو وہ اسے ہر ایک چیز گہرائی سے سمجھا رہا تھا، وہ بھی پوری توجہ سے سمجھ رہا تھا۔ اچانک احسان کی آواز نے سکون غارت کیا تھا۔ اوہو، پاگل بزنس چلانا سیکھ رہے ہیں۔ چھوڑو، گاڑی سیکھنے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو شاباش، یہ ہینڈسم ٹیوٹر زیادہ دیر تک میسر نہیں رہتا۔ وہ گاڑی کی چابی گھماتے اونچی آواز میں بولا تھا۔ وہ آج کل اسے گاڑی سکھانے کی کلاسز دے رہا تھا، جبکہ قاسم اور اذہان دونوں نے اس خلل پر آنکھیں بند کرتے ایک گہرا سانس کھینچا تھا۔ خاموشی سے وہ دونوں دوبارہ جو کر رہے تھے وہی کرنے لگے تھے، جبکہ وہ ان کے قریب کرسیوں پر آ بیٹھا تھا اور انہیں دیکھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر میں دوبارہ اس کی زبان میں خارش ہوئی تھی۔ ویسے کیا قسمت پائی ہے، پاگل خانے سے نکلتے ہی کروڑوں اربوں کے مالک بن گئے۔ ایک میرا باپ ہے، کریڈٹ کارڈ مانگ لو شاپنگ کے لیے، اڑتا ہوا جوتا منہ پر آ کر لگتا ہے۔ کاغذات کو دیکھتے ہوئے مصنوعی اداس لہجے میں بولا تھا، پھر خود ہی مسکرایا تھا۔ خیر، مالک تو تم پہلے بھی تھے، تم انہی کروڑوں کی وجہ سے تو پاگل خانے میں تھے۔ ویسے شکر ہے میرے باپ کا، احسان ہے، اس کی غربت نے مجھے پاگل خانے تک نہیں جانے دیا۔ وہ خود سے اونچی آواز میں بولتے ہنس پڑا تھا، اور ان دونوں نے بامشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ویسے اللہ، اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا اذہان چیخا تھا، دیکھو میری وجہ سے تم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہو، 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہوگا تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے بولا تھا، یہاں سے جا کر مجھے شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا بھی ثواب لینے دو، مہربانی ہوگی۔
وہ غصے سے بولا تھا، جبکہ احسان برا مانتے خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ تو میں گاڑی سکھانے کے لیے آتا ہوں، مجھے کون سا شوق ہے آنے کا؟ تم نہیں آیا کرو، مہربانی ہوگی، ویسے بھی تم الٹی چیزیں سکھا رہے ہو مجھے پتہ ہے۔ قاسم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا سکھا رہا ہوں؟ ڈرفٹنگ ہی تو سکھا رہا ہوں، اور گاڑی کو اٹھا کر سائڈ کے 2 وہیل پر کیسے چلاتے ہیں وہی۔ بس دونوں کام کی چیزیں ہیں۔ کبھی 2 ٹرک کے درمیان سے گزرنا پڑا اور جگہ تھوڑی ہوئی تو تمہیں پتہ چلے گا اس کی اہمیت۔ ہمیں گزرنا ہی نہیں ہے، ہم پیچھے رک کر انتظار کر لیں گے۔ پولیس تم جیسوں کے پیچھے پڑتی ہے جنہیں بھاگنا پڑتا ہے، ہم جیسوں کے نہیں۔ اب خاموش ہو کر بیٹھو۔ قاسم کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ برا مان گیا تھا، جبکہ اذہان نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اگر بات اس خوبصورت لڑکے سے دوستی کی نہ ہوتی تو تمہاری تو کبھی نہیں سنتا میں۔ موبائل نکال کر وہ مصروف ہوا تھا اور قاسم سکون کا سانس لیتے واپس اسے سمجھانے لگا تھا۔ جلدی کرو، میری فیس بھی بھرنی ہے تم نے پھر، موبائل چلاتے وہ اکتاہٹ سے بولا تھا۔ اور قاسم نے رکتے پہلے احسان کی طرف اور پھر اذہان کی طرف دیکھا تھا، بے یقینی سے۔ یہ تم سے فیس لیتا ہے گاڑی سکھانے کی؟ اذہان نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ تو اور کیا، مفت میں کروں گا؟ میرا نام احسان ہے، ایسی کوئی خصوصیات نہیں ہے۔ نام احسان کا مطلب یہ تو نہیں میں احسان کرتا پھروں۔ وہ برا مان کر بیٹھا تھا تو چڑھ کر بول رہا تھا۔ کتنی فیس لیتا ہے تم سے؟ ہر تیسرے دن 1 گھنٹہ، اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ گھر والے صاف انکار کر چکے ہیں اس کا رشتہ تلاش کرنے کے لیے۔ تو پھر ملی کوئی لڑکی؟ قاسم مسکرایا تھا۔ عجیب فیس تھی۔ جو بھی دیکھتا ہے شکل سے تو پسند کر لیتا ہے، بعد میں عزت سے انکار کر دیتا ہے۔ شکر ہے صرف گھر والے دیکھتے ہیں لڑکی کے، لڑکی نہیں، ورنہ بے عزتی کے ساتھ انکار ہوتا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس پڑے تھے، جبکہ وہ منہ بنائے بیٹھا رہا تھا۔ اتنی بے عزتی سہنے کا تو وہ عادی تھا۔ خیر